حدود حرم کے پاس موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرن جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، جس کے پیچھے ایک چیتا لگا ہوا ہے۔ اب چیتا بھاگتا بھاگتا نا، ہرن جو ہے بھاگتا بھاگتا وہ پاس ان قریب تھا کہ چیتا اسے پکڑ لیتا۔ اس نے فل دوڑ لگائی اور دوڑ لگا کے آ کے حرم کے اندر گھس گیا، اور جو پیچھے لگا ہوا تھا چیتا وہ پیچھے کھڑا ہو گیا حدود حرم سے پہلے۔ اب وہ ہرن جیسے بکری کی ہرن کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ادھر جا کر کھڑا ہو کے اس کو سر ہلا رہا، آ اندر آ۔ یعنی جانوروں کو بھی اس کے امن کا، احترام کا پتہ تھا کہ یہ یہاں پر امن ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جس وقت مقرر کیا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 125 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ پاک جل شانہ اس آیت کے اندر وہی کل جو ہم نے مضمون پڑھا اسی کا حصہ چل رہا ہے۔ چند واقعات جو کہ تاریخی واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان کے اندر مختصراً انداز میں ایک ایک آیت کا جو ہے نا ٹکڑا قابل تفصیل ہے، لیکن مختصراً انشاءاللہ اس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی اور امن کی جگہ بنا دیا۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑے جہاں بیت اللہ قریب تھا، بیت اللہ کے قریب، اور پھر کل یہ واقعہ تفصیل سے گزرا کل کے سبق میں کہ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، صفا مروہ کے درمیان اماں ہاجرہ دوڑی، یہ سارے کے سارے واقعات پیش ہے۔ پھر وہاں پر آ کر قبیلہ بنو جرہم جو ہے وہ آباد ہو گیا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم جو ہے نا، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اصل عربی جو ہے وہ یمن والوں کی ہے۔ اصل عربی ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، تو یہ یمن والوں کی زبان عربی تھی۔ قبیلہ جرہم، بنو جرہم جو ہے وہ یہاں آ کر آباد ہوا، اور انہوں نے اجازت لی حضرت ہاجرہ سے کہ یہ پانی چشمہ آپ کا ہے، ہمیں اجازت دیں یہاں ٹھہرنے کے لیے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں بھی انہی میں ہوئیں، انہوں نے عربی بھی انہی سے سیکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو عبرانی تھی، عبرانی زبان تھی ان کی، تو اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت ہاجرہ کی زبان تو عبرانی زبان تھی، اسماعیل علیہ السلام نے عربی بھی یہاں سے سیکھی۔ دیکھیں کب سے اللہ پاک جل شانہ نے تیاری شروع کی اپنے نبی کو بلانے کے لیے کہ میں نے ایک عربی نبی کو بلانا ہے اور اس نے یہاں پر پیدا ہونا ہے۔ تو شروع سے ہی اجداد سے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جو ہے باقاعدہ طور پر تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پھر حضرت میں اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں بھی انہی میں ہوئی، سب کچھ ہوا آگے، پھر عرب سارے کے سارے آباد ہوئے یہاں پر۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام جو کو پھر جو ہے نا، جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے اس وقت تو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ نے بھی بلایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، تو پھر خود ہی حضرت ہاجرہ نے پوچھ لیا کہ کس اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، تو فرمایا کہ بڑے شوق سے جائیے، جس کے وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں خود جو ہے ہماری حفاظت کرے گا، جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اوٹ میں چلے گئے نا، ان سے دور ہو گئے، پیچھے سے کوئی دیکھ نہیں رہا مجھے، تو وہاں پر پھر جو ہے اپنی سواری روک کر وہاں پر انہوں نے دعا کی، جو دعائیں آج ہم نے پڑھی ہیں فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں، وہ ساری کی ساری دعا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یا اللہ میری اولاد کو، اس گھر کو، ان سب تو نے محفوظ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر ایسی وادی میں لا کر ٹھہرا دیا ہے، ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کھانے پینے کے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، ان کے گھر مجھے، میرے گھر والوں کو، یہاں رہنے والوں کو اب جو ہر قسم کے پھل عطا فرما، ہر قسم کی روزی عطا فرما۔ تو یہ وہاں پر انہوں نے دعائیں کی، دعائیں فرما کے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مضمون قرآن پاک میں جو ہے نا کئی جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، مختلف صورتوں کے اندر۔ سورۃ حج کے اندر کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بھی ہے، وہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، مسجد حرام اور اس کے نقشے کو اور پرانی تاریخ کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد واپس آیا کرتے تھے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کبھی شروع میں تو ایسا ہوا کہ 1-2 مرتبہ تشریف لائے تو کھڑے سواری سے نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آئے، دیکھا کہ میرا بیوی بچے کو مطلب حیات ہیں، خوش ہوئے اور دیکھ کر جو ہے وہیں سواری کے اوپر سے ہی واپس چلے گئے، تو نیچے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان تھا، اور اللہ پاک مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، اس میں کیا حکمتیں ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک درخت کے نیچے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیر بنا رہے ہیں، چونکہ وہاں پر اب شکار آنا شروع ہو گیا تھا، پانی کا بندوبست جو ہو گیا، شکار آنا شروع ہو گیا تھا، اور شکار پر گزر بسر ہوتا تھا، شکار کے لیے نکل جاتے تھے، اللہ پاک جل شانہ ادھر جانور بھیجنا شروع کر دیے۔ تو شکار کے لیے جو نا لکڑی کاٹ کر اس کے آگے سے نوک بنا رہے ہیں لکڑیوں کی اور تیر بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں۔ وہ جو سامنے ٹیلہ نظر آ رہا ہے نا، بیت اللہ منہدم ہو گیا تھا، ٹیلہ نظر آ رہا ہے، وہاں پر ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ بنیادیں محفوظ تھیں۔ اب یہ طوفان نوح میں منہدم ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ کہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا تھا بیت اللہ، وہ جگہ بنیادیں باقی رہ گئی تھی، تو وہاں پر مٹی اکٹھی ہو گئی طوفان کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ٹیلہ بن گیا، لیکن اس کو سارے کے سارے عمارت کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا آسمانوں میں۔ اور اب یہ اتنی بات تو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا جو روئے زمین پر بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ کا، سب سے پہلا گھر اللہ کا جو ہے بیت اللہ ہے۔ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے بنا ہے، یہ قرآن و حدیث میں کہیں پکا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں، پہلی کتابوں میں، اہل کتاب کی کتابوں کے اندر جو ہے اس کا کوئی ثبوت یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے 40 سال پہلے اللہ پاک جل شانہ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ذریعے جو ہے اس گھر کو تعمیر کروایا تھا، بیت اللہ کو۔ پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر یہ چلتا رہا، تو طوفان نوح کے اندر آ کر جو ہے بالکل ختم ہو گیا، بنیادیں باقی رہیں، پھر ایسے ہی پڑا رہا، وہ ٹیلہ جو ہے ویسے ہی پڑا رہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ گھر جا کر جو ہے وہ تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جا کر پھر یہ واقعہ پیش ہے کہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فرمایا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ پھر وہاں پر جو ہے وہ بیت اللہ کو پرانی بنیادوں پر جو ہے وہ تعمیر کیا، اور پھر وہ پتھر مقام ابراہیم والا بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں تو گو لگاتے ہیں مستری اوپر چڑھنے کے لیے، اوپر شٹرنگ کرتے ہیں نیچے اوپر جانے کے لیے، تو وہ پتھر ہی شٹرنگ کے طور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وہ اوپر بھی ہو جاتا تھا، جب نیچے اترنا ہوتا تھا وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس کے اندر نرم کر دیا، اس کے اندر موم کی کیفیت پیدا کر دی۔ اللہ پاک سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ تو پھر دونوں نے، دو اللہ کے نبی ہیں، دونوں نے جو ہے نا بیت اللہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور مستری تھے، اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے، بیت اللہ کو تعمیر کیا، سارے کو اللہ کے گھر کو بنیادوں پر جو ہے وہ تعمیر کر دیا۔ اب یہ سارا واقعہ سننے کے بعد، یہ منظر سامنے رکھنے کے بعد اب آیت ہمیں سمجھ آئے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جس وقت ہم نے بیت اللہ کو، بیت اللہ بن گیا ہے نا، پہلے بنانے کا تو پتہ چلنا چاہیے کہ کہاں سے بنا، کیسے شروع ہوا، اس لیے میں نے وہ ساری بات عرض کی۔ تو فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ ایک تو یہاں پر مصابہ کا جو عربی میں لفظ، صرف اس کا معنی جمع ہونا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے بار بار آنا، بار بار آنا، پھر جمع ہونا، پھر جمع ہونا، پھر جمع ہونا، پھر جمع۔ اچھا یہ دیکھیں کیسا اللہ پاک جل شانہ نے معجزہ ظاہر فرمایا ہے
بیت اللہ کا، اور قرآن پاک کی صداقت ظاہر فرمائی ہے کہ کہیں بھی چلا جائے نا انسان، ایک مرتبہ چلا جائے، دوسری مرتبہ چلا جائے، تو پھر دوبارہ جانے کو دل نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ جگہ تبدیل کی جائے۔ سیر کے لیے ہم گئے، مری گئے ہیں، کاغان ناران چلے گئے ہیں، سکردو چلے گئے ہیں، فلاں جگہ چلے گئے، ایک مرتبہ گئے تو اگلی دفعہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کہیں اور جائیں، جگہ چینج کریں، وہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو لیکن بیت اللہ کے اندر اللہ، حالانکہ کوئی وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بہت خوبصورت سینری ہے، بڑے اچھے پہاڑ ہیں وہاں پر، بڑا یہ ہے وہ نہیں، بس صرف وہاں اللہ کے گھر کی محبت ہے، اللہ کے گھر کی محبت ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں ایسی ڈالی ہے، جی کرتا وہیں رہ لے۔ کتنے لوگ تو دعائیں کر کے جاتے ہیں، یا اللہ اگر کوئی موت کا وقت مقرر ہے تو وہی موت دے دے، ایسا مطلب ہے کہ پھر وہاں سے آتے ہوئے روتے ہیں، الٹے قدموں واپس آتے ہیں۔ طواف زیارت جب کر لیتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں۔ کیسی اللہ پاک نے حرمین شریفین کی، روضہ رسول کی، اور جو ہے ایسی محبت دل میں بٹھائی ہے کہ بار بار جانے کو دل کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ سال میں 2-3 چکر لگتے رہیں، بار بار جائیں، بار بار جائیں۔ تو یہ ہے لوگوں کے جمع ہونے کی مسابقہ، بار بار لوٹ کر لوگ آئیں، جمع ہوتے رہیں، جمع ہوتے رہیں۔ اس دفعہ تو پتہ چلا ہے کہ موسم چونکہ ٹھنڈا ہے، سردی میں زیادہ وہاں پر رش ہوتا ہے، کہ اس دفعہ جو رش ہوا ہے وہ حد سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ ابھی جو ہے چند دن پہلے، اسی مہینے میں، پچھلے مہینے میں اتنا زیادہ رش تھا۔ تو یہ ایک تو یہ وہ امن اور امن کی جگہ اس کو بنایا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ یہ بیت اللہ کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ہم نے مقرر کیا، امن کی جگہ مقرر کی، وہاں پر امن ہے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے شرور سے وہاں پر امن ہے۔ یہاں تک کہ عرب جو تھے بت پرست لوگ تھے، لیکن اس کے امن کا لحاظ وہ بھی رکھتے تھے، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، حالانکہ بت پرستی شروع ہو گئی تھی ان کے اندر، پھر بھی وہ اس کے امن کا پورا لحاظ رکھتے تھے۔ اگر کوئی باپ کا قاتل بھی قتل کر کے مکہ میں حرم میں آ جاتا، داخل ہو جاتا بیت اللہ میں، تو یہ لوگ جو ہے اس کو قتل نہیں کرتے تھے، اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، حرم کے اندر اس کا بھی احترام کرتے تھے کہ وہ حرم کے اندر ہے، اتنا احترام۔ ابن بطوطہ جو ہے وہ ہمارا مسلم سیاح گزرا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ حدود حرم کے پاس موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک ہرن جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، جس کے پیچھے چیتا لگا ہوا ہے۔ اب چیتا بھاگتا بھاگتا نا، ہرن جو ہے بھاگتا بھاگتا وہ پاس ان قریب تھا کہ چیتا اسے پکڑ لیتا، اس نے فل دوڑ لگائی اور دوڑ لگا کے آ کے حرم کے اندر گھس گیا، اور جو پیچھے لگا ہوا تھا چیتا وہ پیچھے کھڑا ہو گیا حدود حرم سے پہلے۔ اب وہ ہرن جیسے بکری کی، ہرن کی عادت ہوتی ہے نا، وہ ادھر جا کر کھڑا ہو کے اس کو سر ہلا رہا، آ اندر آ۔ یعنی جانوروں کو بھی اس کے امن کا، احترام کا پتہ تھا کہ یہ یہاں پر امن ملتا ہے، کچھ مرضی ہو جائے یہاں امن ملتا ہے، جانور بھی اس کا احساس کرتے تھے۔ مسابۃ للناس امنا، اس کو امن کی جگہ، ایسا امن کی جگہ بنایا۔ اب یہاں پر مختلف مسائل بھی ہیں، اگر کوئی بندہ حرم کے اندر جرم کر لے تو کیا اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ بیت اللہ کے اندر کوئی جرم کر لے، کوئی قتل کر دے یا کوئی ایسا فعل کر لے جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے پوری امت کا کہ اس کو سزا ضرور دی جائے گی۔ ہاں، باہر سے کوئی جرم کر کے اندر آ جائے، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جو ہے اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے، حالات ایسے پیدا کیے جائیں، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو نکلنے پر مجبور، وہاں اندر ہی اس کو سزا نہ دی جائے، وہیں مارنا پیٹنا کوٹنا اس کو شروع نہ کر دیا جائے، بلکہ باہر نکال کر اسے سزا دی جائے۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد تک جو ہے اس کا امن بس چند دن کے لیے، جب فتح مکہ ہوا اس وقت جو ہے وہ اس کی جو ہے حرمت اٹھا لی گئی تھی، اور چند دن کے لیے اللہ پاک نے جو ہے حلت اس کے اندر نازل کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیے تھے کہ فلاں 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 سے ان کی لسٹ دے دی تھی کہ یہ باقی سب کے لیے امن ہے، سب کو معاف کر دیا، لیکن یہ لسٹ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو کافر بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے چھپا ہوا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، ان میں سے جو نام آئے تھے۔ پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ واشی ابن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ ان میں سے بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک تو کچھ بھی کرنے پر قادر ہیں، یہی تو اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جو ہے مطلب جہنمیوں کو جنتی بنا دوں، جنتیوں کو جہنمی بنا دوں، مجھے کون پوچھنے والا؟ رب تو رب ہے، اس کی طاقت تو ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تو بہرحال یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعد میں بھی اس کا امن جو ہے وہ محفوظ رہا۔ ہر لحاظ سے اللہ کے گھر کو، یہ تو بیت اللہ کا حکم ہے، ہر اللہ کے گھر کو امن و امان کی جگہ بنانا چاہیے، ایسا ہی رکھنا چاہیے، لڑائی کی جگہ نہیں ہونا چاہیے، نہ بنانا چاہیے۔ جتنی مسجدیں روئے زمین پر ہیں یہ ساری بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب کے امن کا لحاظ اسی طرح رکھنا چاہیے اور سب کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پاک ہند بر صغیر کے اندر جو ہے بہت زیادہ اس بارے میں ہمیں سستی پائی جاتی ہے۔ مساجد کو ہم نے اکھاڑا بنا دیا ہے، مولوی ممبر پر بیٹھتا ہے یا کوئی بھی بیٹھتا ہے تو وہ ایسے کھال اتارتا ہے نا دوسرے فرقے والے کی۔ اچھا، کل اللہ پاک نے ایک بات میرے دل میں ڈالی، وہ حدیث سامنے پھر آ گئی کہ امام مہدی کے ساتھ بہت سے تھوڑے لوگ ہوں گے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا نا انکار ہی کر دیں گے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ بات دل میں ڈالی کہ ہمارے ہاں فرقہ پرستی عام ہے، جو مولوی جو بندہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے نا، ہمارے مسلک کا نہیں ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو امام مہدی صاحب پاک جب تشریف لائیں گے تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، جو کچھ کریں گے، تو ہم تو سب جتنے فرقوں والے ہیں وہ تو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ یہ میرے مسلک کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم تو ریجیکٹ کر دیں گے اسے۔ تو اس لیے تھوڑے سے لوگ، ایک روایت کے اندر ہے کہ 12,000 لوگ ان کے لشکر کے اندر ہوں گے صرف، باقی کروڑوں اربوں کدھر جائیں گے۔ تو اس لیے بھائی مسجدوں کو فرقہ وارث کیا۔ ہم ایک وقت تھا ہم یہ سوچتے تھے کہ سب سے بڑا بت جو ہے نا ہمارے دلوں کے اندر، وہ خود پسندی ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہم نے۔ اب یہ احساس ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں، اس سے بھی بڑا بت جو ہم نے بنایا وہ فرقہ پرستی کو بنایا ہوا۔ ہم بھی بت کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ فرقے کی پرستش کرتے ہیں خدا کے لیے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھل کر ہمارے مسلک کی وہ ترویج نہیں کرتا، جو ہمارے مسلک میں ہر مسلک میں کچھ بدعات داخل ہو گئی ہیں، وہ بدعات جب تک نہ کرے اس مولوی کو ہم سچا سمجھتے ہی نہیں۔ بڑے بڑے میں نے دیکھا جو تمام مسالک کے بڑے علماء آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے ہیں، ایک دوسرے کے ماتھے چومتے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں، سب کی جو ہے بالکل لیٹسٹ ویڈیوز سب کچھ موجود ہے۔ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹوں کی دکان بند ہونے کا اندیشہ ہے، پتہ نہیں وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے ہیں کہ میرے گھر کو امن کی جگہ بناؤ، نہ اس کو اگر ممبر رسول پر بیٹھنے والا اور جو ہے مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا یہ اس بات کا ذمہ داری کا احساس کر لے تو میرا خیال تو یہی ہے کہ دنیا میں آدھا فساد ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی ساتھ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یہ بھی ہم نے مقرر کیا۔ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش بھی تھی کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر جو ہے نا 2 رکعت پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کہ ابھی جو ہے نا چونکہ حکم نہیں آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف مکمل کیا نا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر جو ہے یہ آیت تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھی ہے، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں طواف کی، وہ مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے، سب سے بہتر یہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے کے قریب بھی پڑھی ہے، تھوڑا سا ہٹ کے بھی، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسا رش ہو کہ بالکل جو ہے مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہ ملے، تو مقام ابراہیم میں جہاں کہیں بھی مسجد حرام میں یہ 2 رکعت پڑھ لی جائیں طواف کی تو وہ ادا ہو جائیں گی، جو کہ واجب ہیں، واجب ذمہ سے ادا ہو جائے گا۔ اب یہ مقام ابراہیم میں نے عرض کیا کہ شروع میں وہی پتھر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں اس پتھر کے اوپر جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہو بہو دیکھے تھے، یہاں تک کہ پاؤں کے نیچے جو لکیریں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے اوپر جو ہے ان کا بھی نقشہ بنا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہاتھ لگانے کی وجہ سے لوگ برکت کے لیے اس کو ہاتھ لگاتے رہے، ہاتھ لگاتے جو ہے نا وہ جو نقش و نگار ہیں وہ سارے کے سارے مدھم ہو گئے، ہلکے ہو گئے۔ یہ تو انس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، پھر کتنا عرصہ اس کے بعد اب تو بالکل ہی بس نقشہ سا ہوگا پاؤں کا، باقاعدہ طور پر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور پھر ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، گھر بن گیا ہے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو پاک رکھنا، ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا ہے،
اندرونی نجاست سے بھی پاک رکھنا ہے۔ ظاہری نجاست گندگی بدبودار چیز کھا کے، یہ حکم بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا کہ کچے پیاز کھا کے، ایسی کوئی چیز کھا کے مسجد میں نہ آیا جائے۔ سگریٹ پی ہے تو کلی کر کے مسواک کر کے ہم آئیں، یا کوئی بھی ایسی چیز کھائی ہے، کچا پیاز کھایا ہے، مولی کھائی ہے جس کی اسمیل مسجد میں آتی ہے، کپڑوں سے آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں، کپڑے گرم کپڑے عام طور پر سردیوں میں دھوئے نہیں جاتے، ہم کوشش کریں کہ اپنے کپڑوں کو دھلوا لیا کریں۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کا حکم، فرشتوں کا ماحول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت کوشش فرماتے تھے، خوشبو لگا کے رکھتے تھے، کیونکہ کسی بھی وقت فرشتہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، خوشبو والی چیزیں پسند ہیں۔ تو اس لیے مسجد بھی فرشتوں کا ماحول ہے، اس لیے اس کو ظاہری نجاست سے بھی پاک رکھنا ہے اور باطنی نجاست سے بھی پاک رکھنا۔ باطنی نجاست کیا ہے؟ کفر، شرک، بدعات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے بھی جو ہے نا اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ بدعات تو ہم نے مساجد میں اب شروع کر دی ہیں، جہاں تک پہنچ گئے ہم مساجد کے اندر، حالانکہ مسجد سے ہی ہم نے یہ شروع کرنا تھا، بدعات کے خلاف جنگ شروع کرنی تھی۔ خود مسجد کے اندر جو ہے وہ بدعات بہت سی بعض جگہوں پر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ان کو پاک رکھنا۔ انطہر بیتی للطائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طواف تو ظاہری بات ہے صرف وہی ہوگا بیت اللہ، اس کے علاوہ کہیں بھی طواف نہیں ہے، یہاں تک کہ بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین جگہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ روضہ رسول جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کی جگہ ہے جہاں پر ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں۔ تو سب سے مقدس، اس کا طواف بھی جائز نہیں ہے بیت اللہ کے علاوہ، چاہے جائے کہ کسی اور جگہ کا طواف شروع کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی طواف ہوتے ہیں بہت سی جگہ پر، تو وہاں کا طواف بھی جائز نہیں ہے، کسی اور جگہ کا طواف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھا جائے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، یہ تمام مساجد کے لیے حکم ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی۔ اب یہ جو ہے نا اعتکاف، ایک تو ہے نفلی اعتکاف، کچھ لوگ رمضان کے شروع میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور کئیوں کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں۔ آخری عشرہ کا اعتکاف جو سنت ہے، اس کے مزید مسائل انشاءاللہ رمضان مبارک میں پھر آگے چلتے رہیں گے زندگی رہی۔ آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے، یہ بھی ہے۔ اب ایک نفل اعتکاف، جو بھی بندہ مسجد میں داخل ہو، جو بھی بندہ مسجد میں داخل ہو، وہ نفلی اعتکاف کی نیت تو کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، کیونکہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں کوئی نہ کوئی بات بھی آپس میں کر لیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کھانا پینا بھی ہو جاتا ہے، کسی ساتھی نے کوئی دعوت کر دی ہے یا کچھ ہے، تھوڑا بہت کھا پی بھی لیا، تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ مسجد میں کھایا پیا جائے، مسجد میں رہا جائے، مسجد میں بیٹھا جائے، یا تو صرف نہیں تو پھر عبادت کے لیے عبادت کر کے باہر نکل جائے بندہ۔ تو اور مفت میں آئے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ہیں، جب اعتکاف کی نیت کر لیں گے، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، صرف دل میں نیت کرنی ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یہ عربی کے الفاظ بھی بعض روایات میں منقول ہیں کہ نویت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کی، ما دمت فی ھذا المسجد، جب تک میں مسجد کے اندر موجود ہوں، 5 منٹ موجود ہوں، 10 منٹ موجود ہوں، جب تک میں مسجد کے اندر ہوں میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ مفت میں اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا، نفلی اعتکاف کا۔ تو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھیے، اور فرمایا کہ ورکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نمازیوں کے لیے بھی، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکم صرف ہمارے مؤذن صاحب کو نہیں ہے، صرف مسجد کی کمیٹی والوں کو نہیں ہے، یا چند لوگوں کو نہیں، یہ سب کو حکم ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اس حکم پر عمل بھی کر لیا کریں، قبر میں تو جانا ہے نا، تو ساری نیکیاں ہم لے کر جائیں قبر میں، یہ نیکی کیوں نہ لے کر جائیں مسجد کی صفائی کی، یہ نیکی بھی لے کر جانی چاہیے نا۔ تو اس کے لیے ہم سب کوشش کر لیں گے، جمعہ کے دن صفائی ہو رہی ہے اس کے اندر شرکت کر لیں، اور ویسے ہی گزر رہے ہیں ہمیں کوئی کاغذ پڑا نظر آ گیا، کوئی ایسی چیز نظر آ گئی، اس کو اٹھا لیں، اس کے اندر شامل تو ہو جائیں اللہ کے گھر کو پاک کرنے اور صاف رکھنے کے اندر، کسی نہ کسی درجے میں اس کے اندر حصہ ہم ملا لیا کریں، کیونکہ ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ہمارا حساب اس نے نہیں دینا جو مسجد کی صفائی کرنے کے لیے تھا، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو یہ نیکی بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔